वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इस अमन को कायम करने के लिए जो कुछ आपसे बनता है वो करें, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम मिलकर ये फैसले करेंगे। और जल्द मैं काबीना का इजलास बुलाकर इन फैसलों को लेकर जाऊंगा। काबीना उसके ऊपर बहस करेगी और फैसला करके उसके ऊपर फिल फौर अमल करेंगे। मैं समझता हूँ ये वो कभी अमल है, ये वो घिनौना किरदार है जिसका खात्मा करने का वक्त आ चुका है। अफवाज पाकिस्तान, जवान, अफसर और फील्ड मार्शल की सरबराही में इंशाअल्लाह हर सूरत में इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फ्री हैंड दे दिया। क़याम अमन से मुतालिक फैसले जल्द काबीना में लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की CMH बन्नू में ज़ख्मी जवानों की अयादत। शहबाज शरीफ ने कहा सख्त सियासी और इंतज़ामी फैसले करना होंगे। शोहदा की रूहें पुकार रही हैं कि हमने अमन के लिए कुर्बानियाँ दी। शोहदा की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। हुकूमत, कौम और फ़ौज अब चैन से नहीं बैठेंगी। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। सहूलतकारों को भी उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। ख्वारिज और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को सख्त पैगाम दे दिया। कहते हैं अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर दहशत गर्दी कर रहे हैं। दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही करनी है तो हमें अफगान अबूरी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान से ताल्लुकात सिर्फ खलूस और सच्चाई की बुनियाद पर कायम हो सकते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन में 12 शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस ने खारिज पर कहर ढा दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड 35 फितनल खारिज दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 13 सितंबर के दौरान 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। बाजौड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारिज जहन्नुम वासिल। जनूबी वज़ीरिस्तान में मज़ीद 13 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में 12 बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज मुताद्दिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर के इलाके लाल कला मैदान में ऑपरेशन। कार्रवाई में 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज मारे गए। फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक पाक धरती के 7 बहादुर सपूत भी शहीद हुए। नायक अब्दुल जलील, नायक गुलजान, लांस नायक इज़्मतुल्लाह, सिपाही अब्दुल मालिक ने जाम शहादत नोश किया। सिपाही मोहम्मद अमजद, सिपाही मोहम्मद दाऊद, सिपाही फजल कयूम भी शोहदा में शामिल। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी हैं। मोहसिन नकवी ने कहा बरवक्त कार्रवाइयों से दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए गए। शोहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की अक्कास हैं। कौम शोहदा का कर्ज कभी नहीं उतार सकती। कतर पर इसराइली जारियत के खिलाफ उम्मत के इत्तेहाद की कोशिशें। वज़ीर आज़म का कतर का एक और दौरा करने का फैसला। शहबाज शरीफ 15 सितंबर को एक रोज़ा दौरे पर दोहा जाएंगे। OIC और खलीज ताउन कौंसिल के मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे। इजलास अरब इस्लामिक समिट के तहत कतर पर हालिया इसराइली हमले पर बुलाया गया। वज़ीर आज़म की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म 11 सितंबर को भी एक रोज़ा दौरे पर कतर गए थे। एशिया क्रिकेट कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाक भारत मैच के टिकट्स की मांग में बेपनाह इजाफा। फैंस का जोशो जज्बा भी आसमान पर पहुंच गया। कौमी टीम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। शायकीन को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से यादगार परफॉर्मेंस की उम्मीद। किसी को हो साहबजादा फरहान से उम्मीद तो किसी को हसन नवाज और साइम अयूब से। खिलाड़ी भी तवज्जो का मरकज बनने के लिए खूब तैयारी कर रहे हैं। हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ फतह नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतना है। ओपनर साइम अयूब कहते हैं भारत समेत हर टीम के खिलाफ किसी खौफ के बगैर खेलेंगे।
ٹیم کو جتوانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے بھی دنیا کی وکٹ کو بیٹنگ کے لیے بہتر قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیلابی صورتحال کے پیش نظر بڑا اقدام، سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی صارفین کے اگست کے بل روک دیے، بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو اگست کے بل وصول نہ کرنے کا حکم۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سیلاب نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے، IMF سے معاملات طے پانے کے بعد تفصیلی پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ ہر سال قیمتی جان اور املاک کے نقصان کی گنجائش نہیں، عوام کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانا ہوگا۔ فیلڈ مارشل کی پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران گفتگو۔ سید عاصم منیر کا ملتان اور قصور سیکٹر کا فضائی معائنہ۔ سیلاب متاثرین کو بحالی اور آبادکاری کی یقین دہانی، بہتر گورننس اور عوام دوست ترقی کی اہمیت اجاگر کی۔ عاصم منیر جلال پور، پیروالا اور ملتان میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس بھی گئے، سیلاب کی صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ ریسکیو 1122 اور پولیس اہلکاروں کے حوصلے اور عزم کو سراہا۔ جنوبی پنجاب میں بپھرے سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں، رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں، آمد و رفت ممکن نہ رہی۔ جلال پور پیروالا انٹرچینج ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، سکھر اور کراچی جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ شجاع آباد میں سپر بند ٹوٹنے کے بعد کئی دیہات ڈوب گئے، متاثرین رہائش اور خوراک کے منتظر۔ کوٹ مٹھن میں سیلابی پانی خطرناک صورت اختیار کر گیا، سیلابی ریلا مشہوری بند سے ٹکرا گیا، بند ٹوٹنے کا خطرہ۔ مقامی افراد اور زرعی انتظامیہ بند کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلاب نے سندھ کا رخ کر لیا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5,44,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ سکھر بیراج پر 4,70,000 اور کوٹری میں 2,62,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ کچے کے مزید کئی دیہات سے ریاب آ گئے۔ کشمور میں پانی کے دباؤ کے باعث گڈو بیراج سے نکلنے والے کھوٹکی فیڈر کینال کے 3 گیٹ گر گئے، سیلابی پانی سے کئی علاقے سے ریاب آ گئے۔ دریائے سندھ میں طغیانی کنڈیاروں کے قریب ایک اور زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، کچے کے متعدد دیہات میں سیلابی پانی داخل، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں زیر آب آ گئیں، رابطہ سڑکیں ڈوبنے سے لوگ گھروں میں محصور، متاثرین کا انخلاء کے لیے ریسکیو ٹیمیں بھیجنے کا مطالبہ۔ اوباڑوں میں کچے کے مختلف علاقے سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے، سیلابی پانی بچاؤ بند سے ٹکرانے لگا، انتظامیہ کی کچے کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سرگرم، سندھ میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر پاک فوج کی تیاریاں مکمل۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ کے افسران نے مختلف علاقوں کا جائزہ لیا، دادو، جامشورو، سکھر اور گڈو بیراج پر ممکنہ طغیانی سے نمٹنے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی، مختلف مقامات پر بند بنانے کا سلسلہ جاری۔ پاک فوج کے لگائے گئے میڈیکل کیمپس میں متاثرین کا مفت علاج، متاثرین نے فوج اور سول انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا۔ شکر گڑھ میں سیلاب سے ہزاروں ایکڑ دھان کی فصل تباہ، کھیتوں میں 4 سے 6 فٹ تک ریت کی تہ جم گئی، زرعی اراضی پر فصلوں کو کاشت کرنے میں کسانوں کو مشکلات کا سامنا، کئی کاشتکاروں کے ٹریکٹر اور زرعی آلات بھی پانی اور ریت میں دب گئے۔ عارف والا میں سیلاب متاثرین کو خوراک اور جانوروں کے چارے کی قلت کا سامنا، احمد پور سیال کی یونین کونسل سمندوانا میں سیلاب سے تباہی، کئی دیہات ڈوب گئے، مکانات اور فصلیں تباہ، مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، علی پور کے علاقے لتی ماڑی اور سیت پور پہنچی، سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو آپریشن کا مشاہدہ کیا، دور دراز علاقوں سے انخلاء کے عمل کا بھی جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے سیلاب متاثرین میں ٹینٹ تقسیم کیے، سیلاب متاثرین کے لیے کھانا، ادویات اور دیگر ضروری سامان بھی فراہم کیا گیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے صارفین کو بجلی بلوں میں ریلیف دیا جائے گا، بھارت نے پانی کو جارحیت کا ذریعہ بنایا، بھارت نے بغیر اطلاع پانی چھوڑا، وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو۔
بولے قطر پر حملہ اسلامی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے، اسرائیل کو اب روکنا ہوگا، وہ ہر جگہ بدمعاش بنا ہوا ہے۔ چین کے شہر چینگڈو میں گولڈن پانڈا ایوارڈز کا بڑا ایونٹ، صدر آصف علی زرداری نے کلچر فورم سے خطاب میں پاکستان اور چین کی دوستی باہمی احترام اور تعاون کی مثال قرار دے دی۔ کہا کہ ثقافت امن، خوشحالی اور مشترکہ مستقبل کے لیے اہم پل ہے۔ آرٹسٹ کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں اور لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ فن ایک عالمی زبان ہے جو دوریوں کو ختم کرتی ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، نئے ہیڈ کوارٹر کے لیے اراضی کی نشاندہی اور ماسٹر پلان طلب کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ زمین کی نشاندہی کے دوران ہیڈ کوارٹر اور ٹریننگ کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کر کے ایک فعال فورس بنایا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر مملکت طلال چودھری سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری، صوبائی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی بل 2025 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ ترامیم کے تحت انسداد دہشت گردی عدالتیں محفوظ مقام پر قائم کی جائیں گی۔ مقدمات کی سماعت کے لیے چیف جسٹس 3 ججز کا پینل تشکیل دیں گے۔ پروسیکیوٹر جنرل 5 سرکاری وکلاء کا پینل تشکیل دے گا۔ سماعت کرنے والے ججز استغاثہ، وکلاء صفائی، گواہوں اور متعلقہ افراد کے نام خفیہ رکھے جائیں گے۔ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی اسکینڈل، ملزم سے بچوں اور بچیوں کی زیادتی کے واقعات کی تفتیش جاری۔ ملزم اب تک 100 بچوں سے زیادتی کا اعتراف کر چکا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزم 9 سال سے قیوم آباد میں بچوں اور بچیوں سے زیادتی کر رہا تھا۔ اس نے 286 بچیوں کی لسٹ بنا رکھی تھی۔ زیادتی کا شکار بننے والی سینکڑوں بچیاں علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کی ملاقات، دوحہ پر اسرائیلی حملے سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات وائٹ ہاؤس کے بجائے نیو یارک کے ہوٹل میں شاہی پر ہوئی۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی سفیر اسٹیو وٹکاف بھی شریک تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین پر 2 ریاستی حل کی قرارداد منظور۔ قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہوئی۔ حق میں 142 اور مخالفت میں 10 ووٹ آئے۔ امریکہ، ہنگری اور ارجنٹائن کی مخالفت۔ اسرائیل نے 2 ریاستی حل سے متعلق اعلامیہ مسترد کر دیا۔